ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں تو ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، یا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی اس تک۔ ہم کہانی کا صرف ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم رشک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہو، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین کتنی بار ٹوٹا ہوگا۔ مگر ایک چیز، جس طرح اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پوری یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ کیا پتہ تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم ابھی کسی کی دعا کی قبولیت پر رشک کر رہے ہو، اسی طرح کوئی تمہاری دعائیں قبول ہوتا دیکھ کر بھی رشک کرے۔ یہ تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے کہ کس کو کب ملنا ہے، اس پر کسی انسان کا زور نہیں۔ کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ بدیر۔ کچھ دعاؤں اور ان کی قبولیت کے درمیان آزمائش نہیں ہوتی، کچھ کے درمیان چھوٹی آزمائش ہوتی ہے اور کچھ کے درمیان لمبی آزمائش۔ مگر جن دعاؤں اور قبولیت کے درمیان صبر کا راستہ ہوتا ہے، ان منزلوں کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر معجزے تو صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں نا۔ تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری سب دعائیں قبول کر لینی ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر آپ غیبی مدد چاہتے ہو تو سب سے پہلے صبر کرو، کیونکہ صبر رب کو بہت پسند ہے، اور صبر کرنے سے ہی اللہ غیب سے وسیلے بناتا ہے، کیونکہ انتظار، صبر اور توکل سے ہی معجزے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے اہم چابی ہے معجزوں اور غیبی مدد کی۔ جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا، اللہ تجھے اسی کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں اور تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا، یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش دے ہی دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو،
کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت: خدا کا خوف لازم کر، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر، اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ، اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ دیکھنا، اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ انسان غیبی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے، اور وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا بھی ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گی جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تم اپنے دکھ درد گنتی ہو لیکن اس کی نعمتیں نہیں دیکھتی۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرانے دیتا جو تمہیں سونے کا کوئی کنواں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو تمہیں اسی طرح ذلت سے دوچار کرتا جو حد سے گزر جانے والوں کا وہ کرتا ہے۔ تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی ہر ایک پہ مہربان نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔